إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ربي زدني علما سامعین اکرام سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی ہم تمام پر بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار کرنا گننا اللہ رب العالمین کے اس قول وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کے مطابق ناممکن ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں پر رسولوں پر درود و سلام ہو، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ چنا، جو راستہ چنا، وہ کسی ڈاکٹر کا، کسی انجینئر کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ وہ خود اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا طریقہ اسلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق منہج سلف کے مطابق سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت کو سدھارنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت تم دیکھ رہے ہو اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن اس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈال کر انہیں الجھا کر اس درخت کے قریب لے کر گیا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو منع فرمایا تھا۔ ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم لوگ ابھی دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں جانے کے بعد میرے طرف سے تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی آئے گی، اگر تم لوگ اس ہدایت اور رہنمائی کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارو گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
تو تم پر کسی قسم کا نہ ڈر ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے طرف سے آنے والی ہدایت اور رہنمائی کو نہیں مانتے، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان دو آیات میں آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت اور رہنمائی تمہیں عطا کی جائے گی، اس ہدایت اور رہنمائی کو مانتے ہوئے تم لوگ دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہاری آخرت سدھر جائے گی، اور جس جنت سے تمہیں نکالا گیا تھا اس جنت میں تمہارا دوبارہ داخلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے میں اور آپ اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت اور رہنمائی کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یقین مانیے میرا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی در حقیقت آخرت کو بنانے، آخرت کو سنوارنے کا ایک عظیم موقع ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اور آپ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کر اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو یقین مانیے اس سے بڑی بے وقوفی اور نادانی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بڑی ذلیل اور فقیر بنایا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی مثال ایک چھوٹی سی چیز سے دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دنیا کی مثال دیں، کیسے کہ جس طرح پانی بارش آسمان سے گرتا ہے، زمین پہ گرنے کے بعد ہری بھری کھیتیاں اس سے اگتی ہے، اس کے بعد ایک وقت کے بعد وہ ہری بھری کھیتیاں سوکھ کر ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ اس دنیا کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے بعد پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی بھی کافر کو ایک قطرہ یا ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ٹوٹ گیا تھا، وہ اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، عبداللہ یہ کیا چل رہا؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، اس کی مرمت کر رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ہماری زندگی اتنی بھی نہیں، اس سے کئی زیادہ مختصر ہماری زندگی ہے، یعنی اس کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے کون سے کام کرنے ہیں، کن اعمال کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ان اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الدنیا ملعونہ، لوگوں سنو، دنیا کیا ہے؟ ایک ملعون جگہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے،
سوائے الا بذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کے، اور ان لوگوں کے علاوہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر سنتے ہیں، وعالم ومتعلم، اور سوائے ان لوگوں کے علاوہ جو علم بانٹتے ہیں، علم خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ایک انسان کو اس دنیا میں، حقیر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنا سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر، ایک سادہ سا لباس جس سے وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر سکے، اور کھانے کے لیے سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے جس کے ساتھ سالن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت کو بیان کیا، بالکل اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی بسر کی۔ صحابی بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 3 لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ میں نے دنیا کے اندر اتنی مال و دولت کمانی ہے، میرے پاس اتنی دنیا جمع ہو گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنی کھیتیاں ہیں، باغات ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ دنیا کی مال و دولت کو لے کر فخر کرتے ہو، اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دن بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے 1 یا 2 کھجوریں بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ایسی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک خباز تھا جو روٹیاں بنایا کرتا تھا۔ لوگ جاتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹیاں لے کر جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں سنو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں یہ نرم نرم روٹیاں تم کھاؤ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی دن ایک وقت نرم روٹی کھائی ہو، اور میں نہیں جانتا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے کبھی بھنی ہوئی بکری کو دیکھا ہو۔ ایسی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں، اللہ کے نبی بیٹی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کے نبی کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹا یہ جو روٹی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا جو تم لے کر آئی ہو، یہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو میرے پاس گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا، میں نے اس سے روٹی بنائی، ایک روٹی بنی، دل رہا نہیں گیا، اس لیے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس روٹی کے ٹکڑے کو لیتے ہیں، اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ کہیں، حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے، فاطمہ یہ جو ٹکڑا، یہ روٹی کا ٹکڑا جسے ابھی میں نے کھایا ہے، اللہ کی قسم 3
کے بعد تیرے باپ کے حلق سے اترنے والا پہلا نوالا ہے، یعنی 3 دنوں سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کا رزق تھا، یہ کھانا تھا، اللہ کے نبی نے ایسی زندگی گزاری۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کا بستر کیسا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے نیچے چمڑے کی تھیلی سے بنایا ہوا ایک تکیہ ہے جس کے اندر گھاس بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھٹی پرانی حصیر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے نیچے ایک پھٹی پرانی حصیر بچھی ہوئی ہے جس کے نشانات اللہ کے نبی کے مبارک بدن پر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں کو روک نہیں پاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ اس دنیا کے سب سے عظیم شخصیت ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، لیکن آج قیصر و کسریٰ والے ریشم کے نرم بستر پر آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک صحیح بستر آپ کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا حال یہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، عمر کیا ہو گیا؟ کیا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو دنیا دے اور ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین مجھے اور تم کو آخرت دے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیٹیاں، 11 گھروں میں صرف ایک حصیر موجود تھی جو دن میں مہمانوں کے لیے بچائی جاتی، اور جیسے ہی رات ہوتی وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کے لیے بچائی جاتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پھٹی پرانی حصیر ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک نرم بستر کا انتظام کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا چاہیے؟ میری مزاج ایک مسافر کی طرح ہے۔ ایک مسافر گرمی کے موسم میں سفر کرتا ہے، سفر کی تھکان ہے، گرمی کی تھکان ہے، سفر سے تھک کر کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اور جب اس کی تھکان دور ہوتی ہے تو واپس چل کر اپنا راستہ ناپتا ہے۔ میری بھی مثال اسی طرح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی دنیا کی مال و دولت نہیں تھی، کوئی دنیا کا زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا سامان تھا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی و فیاض تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا، اللہ کی قسم مجھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ میں 3 دنوں کے اندر وہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا میرے پاس ہے وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دوں، اور میرے پاس بچا رہے تو اتنا بچا رہے جس سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بھوک سے تڑپ رہے تھے، بھوک سے پریشان ہو کر گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، ابو بکر اور عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی بھوک سے پریشان ہیں، 3-4 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور اس بھوک کی وجہ سے ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو بکر اور عمر، جس بھوک نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، آج اسی بھوک کی وجہ سے میں گھر سے نکلا ہوں۔ پھر تینوں مل کر ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، صحابیوں نے دعوت دیتے ہیں، دعوت کھانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لوگوں سن لو، ابو بکر اور عمر سنو،
اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی۔ اگر میں اور آپ اپنے کپڑوں کی الماری دیکھیں، ایک سے ایک عمدہ کپڑا ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ صرف ایک کپڑا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، اور اس کپڑے کی حالت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھایا کرتے، اس کی تنگی کی وجہ سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے۔ اس طرح کی زندگی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور یہ ایسی ہی تعلیم صحابہ کو دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے مالدار تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، سامنے ایک لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے۔ اس کھانے کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، روتے روتے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ سے کئی زیادہ بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے کے لیے کفن موجود نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا کپڑا، ایک چھوٹی سی چادر تھی، سر ڈھانپتے ہیں پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کپڑے سے ڈھانپو، کفن سے ڈھانپو، اور ان کے پیر پر خاص کر کے انہیں دفنا دو۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر میں تم کو لے کر سب سے زیادہ کسی بات سے ڈرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہارے لیے دنیا کھول دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین تمہیں خوب مال و دولت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور عورتوں کی لڑکیوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی زندگی گزاری، اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 70 صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، ان کے پاس تہبند تھا تو اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی۔ اللہ کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کن فی الدنیا کأنک غریب عابر سبیل، اس دنیا میں رہو ایک مسافر کی طرح رہو، ایک اجنبی کی طرح رہو۔ اس دنیا سے مجھے اور آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں صرف آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مجھے اور آپ کو اگر اپنے حالات کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، تو مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اخیر میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بازار تشریف لے گئے۔ بازار پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کے نبی ہے، صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بکری کی بچی پڑی ہوئی ہے جس کا ایک کان کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مردہ بکری کے بچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسے 1 درہم پر خرید سکے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی یہ تو مر گئی، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے اس کو مفت میں لے، ایسے ہی بغیر پیسے دیے لے لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ زندہ ہوتی تو تب بھی اس میں ایک عیب تھا، اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ جب یہ پورا نقشہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذہنوں میں بٹھا دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی حیثیت اللہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ بکری کے مردہ بچے کی طرح ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا کی اوقات و حیثیت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جنت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، کہنے میں اگر کچھ خطا ہو رہی ہو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں فتنوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔